رفض محبت اہل بیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بغض صحابہ کا نام ہے۔ لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں بھی ہم اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں اس لیے ہمیں لوگ رافضی کہہ دیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سے کوئی رافضی نہیں بنتا، بلکہ بغض صحابہ سے بندہ رافضی بنتا ہے۔ اہل بیت کی محبت تو بے ایمان ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت تو ایمان کی علامت ہے، جس کے اندر ایمان کی علامت دیکھنی ہو دیکھو وہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں خلفاء کو برا بھلا کہے بھئی یہ کہاں کا اصول ہے؟ اگر ان کی محبت کی آڑ میں ادھر برا بھلا کہے گا تو پھر وہ رفض کی طرف چلا جائے گا، وہ رافضی کہلاتا ہے۔ اور وہ آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی تھیں۔ تو اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت وہ ہوتا ہے جو نہ رافضی ہو نہ ناسبی ہو۔ یہ ناسبی کون ہوتا ہے اور رافضی کا تو آپ کو بتا دیا۔ آج پہلے یہ سن لیں کہ یہ ناسبی کون ہوتا ہے، کیونکہ اہل سنت وہ ہے جو نہ رافضی ہو نہ ناسبی ہو۔ رافضی وہ ہوا جس نے پہلے 3 خلفاء کا بغض دل میں رکھا، جس نے اہل بیت کی محبت کی بات تو کی لیکن پہلے 3 خلفاء پر انگلی اٹھائی، انہیں حق پہ نہ سمجھا، معاذ اللہ انہیں کافر و مرتد کہہ دیا۔ ایک طرف اہل بیت کو وہ سارا کچھ مان رہا ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے 3 خلفاء کی نفی کر رہا ہو تو وہ رافضی کہلاتا ہے۔ ناسبی کون ہوتا ہے؟ اب یہ بھی سن لیں، چونکہ رافضی کا تعلق اور ناسبی کا تعلق، ان دونوں کا تعلق مولا علی کی ذات کے ساتھ ہے۔ مولا علی کی ذات کے ساتھ ہی سارے یہ تعلق جڑتے ہیں، اور علی شیر خدا علیہ السلام آپ کی ذات سے جیسے جیسے ہٹتے جائیں گے ویسے ویسے یہ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب جس نے مولا علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں آ کر پہلے 3 خلفاء کو گالی دی وہ ہو گیا رافضی۔ اور ناسبی کون ہے؟ اب دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری، اور اس کے مقدمہ میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ناسبی کا معنی لکھا ہے۔ ناسبی کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَالنَّسْبُ بُغْضُ عَلِيٍّ وَتَقْدِيمُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں بغض علی ہو، یہ پہلی بات ہے، جس کے سینے میں بغض علی ہو، یہ ناسبی ہونے کی پہلی بات۔ دوسری بات کیا بتائی؟ وَتَقْدِيمُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، اور پھر حضرت علی شیر خدا کے بعد والے جو صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی اور پھر انصار و مہاجرین میں سے بھی، مولا علی کے بعد جن کا نمبر ہے جو صحابہ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی حضرت علی پر فوقیت دینا، اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا وہ شخص ناسبی کہلائے گا۔ یعنی مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ کی ذات پر ان میں سے کسی کو فوقیت دینا جو مولا علی کے بعد ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ میں میرے آقا نے جب ان 10 صحابہ کا نام بتایا جو جنتی ہیں، دنیا میں جن کو میرے آقا نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ 10 صحابی، ان کے نام آقا نے بتائے، ان میں چوتھا نمبر مولا علی شیر خدا کا ہے جو کنفرم جنتی ہیں۔ اب ان 10 میں سے چوتھا تو مولا علی کا ہے، تو مولا علی کے بعد 6 اور ہیں صحابہ، ان 6 میں سے کسی کو مولا علی پر فوقیت کوئی دے گا وہ ناسبی کہلائے گا۔ اور پھر ان 10 کے بعد جو مہاجرین صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، کل صحابہ، ان میں سے بھی کسی ایک کو بھی کسی نے اگر مولا علی پر فوقیت دی تو وہ بھی ناسبی کہلائے گا۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ناسبی وہ ہے جو حضرت علی شیر خدا کے بارے میں بغض رکھے اور آپ کے بعد والے صحابہ کو آپ پر فوقیت دے، وہ ہے ناسبی۔
اور جو مولا علی کی محبت میں مولا علی سے پہلے جو 3 خلفاء ہیں جو ان پر لعن تان کرے، برا بلا کہے، وہ رافضی ہے۔ اب ناسبی اور رافضی کا معنی آپ سمجھ چکے۔ اب میں یہ بات، چونکہ یہ جو ناسبی ہیں ان کی آگے پھر ڈیٹیل آئی ہے، یہ تو میں نے آپ کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں نے آپ کو ان کا بتایا کہ آپ نے یہ لکھا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات کے بعد جو ہیں آج جھگڑے ہوتے ہیں نا، کہ مولا کائنات کا جب دور خلافت تھا اور مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کوئی اور اگر کھڑا ہو گیا اور کسی اور نے مولا علی پر کسی اور کو فوقیت دے دی تو وہ ناسبی کہلائیں گے، ان کو اصول میں ناسبی کہا جائے گا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی سوچ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی پائی جاتی ہے، جو مولا علی کے متوازی اور برابری میں کسی اور کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کے دور خلافت کے اندر بھی اور آج بھی جب اب علی شیر خدا علیہ السلام جب آپ کا یوم آتا ہے وہ آپ کا ذکر کرنے کی بجائے پھر انہی کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، انہی کی مجلسیں سجاتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں، اور ذکر علی کے مقابلے میں کسی اور کے ذکر کو لے کے آ جاتے ہیں، اور آپ کی ذات کے مقابلے میں کسی اور کی ذات کو لے کے آ جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ ناسبی ہیں۔ اور سنی وہ ہے جو نہ ناسبی ہو نہ رافضی ہو، اور تیسرا لفظ بھی سن لے، نہ ہی خارجی ہو۔ سبحان اللہ۔ سنی وہ ہے جو نہ خارجی ہوتا ہے نہ رافضی ہوتا ہے اور نہ ہی ناسبی ہوتا ہے۔ خارجی کون ہے؟ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا اتق اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے ڈریں اور عدل کریں۔ آقا تقسیم کر رہے تھے، آقا اپنی مرضی سے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ دے رہے تھے، اس نے کہا جی عدل کریں، یہ کیا ہے برابر برابر دیں۔ اب مصطفیٰ کو عدل سکھانے لگا، جو مصطفیٰ کی بے ادبی کرے اور مصطفیٰ کے فیصلوں پہ انگلی اٹھائے اسے کہتے ہیں خارجی، اور جو پہلے 3 خلفاء پہ انگلی اٹھائے اسے کہتے ہیں رافضی، اور جو مولا علی کا دل میں بغض پالے اسے کہتے ہیں ناسبی۔ اور سنی وہ ہے جو نہ خارجی ہوتا ہے نہ رافضی ہوتا ہے اور نہ ہی ناسبی ہوتا ہے، یہ بیچ میں اعتدال کی راہ ہے، اسی راہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور یہ راہ صراط مستقیم یہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ یہ آقا نے 1400 سال پہلے یہ راستہ بتایا، میں نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ بلکہ اعتدال کے ساتھ رہو۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی ادھر چلا گیا اور کوئی دوسرے رخ پہ چلا گیا، اور اہل سنت وہ ہے اور عقیدہ اہل سنت وہ ہے جو نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے بلکہ وہ اپنی منزل پہ سیدھی راہ کی طرف چلتا ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اور ہم اہل سنت ہیں، ہم اس راہ والے ہیں۔ سنت کا معنی ہے راہ، اہل سنت راہ والے۔ راہ والے کون سی راہ؟ جو 1400 سال پہلے آقا نے بتائی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہل سنت تو اس سنت کا مطلب وہ سنت نہیں جو میرے آقا کی سنتیں ہیں، مسواک کرنا، داڑھی رکھنا اور باقی جو سنتیں آپ سنتے رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں اہل سنت، اس سنت سے مراد یہ والی سنت نہیں ہے، اس سنت سے مراد ہے راستہ۔ ہم راستے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے راستے نہیں بناتے، ہم وہی راستہ اپناتے ہیں جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی انہیں اپنے بنا لیے، ہم اپنے نہیں بناتے، ہم اسی پہ رہتے ہیں۔ یہ معنی ہے اہل سنت۔ آگے لفظ وا جماعت، جماعت صحابہ کرام کی ہے جو اس راستے پر تھی، تو ہم راستے والے بھی ہیں اور ہم ان صحابہ کرام کی جماعت والے بھی ہیں، اور جنہوں نے اس راہ کو پھر ہم تک آگے سارا ترتیب کے ساتھ پہنچایا ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارے جو دین ہے یہ انہی کے ذریعے تو ہم تک پہنچا ہے۔ انہی نے پھر بڑے یہ اعتدال کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ اس راہ کو پھر آگے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب یہ آپ نے سن لیا، جب یہ میں 3 لفظ میں نے کہا تھا نا، رافضی، ناسبی اور خارجی، آپ کو بتاؤں گا، میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کو
समझ लिया है। अच्छा, अब एक और माना नासबी का, एक तो मैंने इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका आपको बताया है। एक और बड़ी शानदार किताब है जो फिरकों के हवाले से, जो फिरके है ना इस्लाम के अंदर, उनका इंसाइक्लोपीडिया है। अगर किसी ने फिरकों के बारे में पढ़ना हो वो इस किताब को पढ़ता है। इसमें कुल फिरकों का जिक्र है, कौन सा फिरका कैसे पैदा हुआ और उसका मकसद क्या था, वो किसकी पैरवी करते थे। और किताब का नाम है मौसूअतुल फिरक वल जमाअत वल मज़ाहिब वल अहज़ाब वल हरकात अल इस्लामिया। ये इंसाइक्लोपीडिया है फिरकों के हवाले से। जो फिरकों के बारे में पढ़ना चाहे वो इस किताब का सहारा लेता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि नासबी कौन होता है। नासबी असल में ये खारजियों की ही एक शाख है, खवारिज की शाख है, उसका एक समझे के ज़ैली एक गिरोह है खारजियों का नासबी। असल में तो दो गिरोह है ना, खवारिज और रवाफिज। फिर खवारिज के अंदर नवासिब पाए जाते हैं। अब वो लिखते हैं इस किताब के अंदर, ये नासबी कौन है, कहते हैं हुमुल खवारिज अल्लज़ीना खालहु अली इब्न अबी तालिब वालनुल इस्यान अलैहि। नासबी कौन है, कहते हैं नासबी वो खारजी हैं जिन्होंने हजरत अली शेर खुदा को मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ बगावत की और उनकी एलानिया नाफरमानी की है। ये भी खारजी, लेकिन इनका ताल्लुक अली शेर खुदा के साथ है। और एक वो खारजी है जिनका ताल्लुक ज़ात मुस्तफ़ा के साथ है। जो सिर्फ मुस्तफ़ा की भी अदबी करे वो भी खारजी है। और जो मौला अली को नहीं मानता और आपके खिलाफ जिसने बगावत की और एलानिया आपकी नाफरमानी की आपके दौर खिलाफत में, वो है खारजी। लेकिन उनको अलग से जानने के लिए नासबी कहा जाता है। अब यूं समझ लें, जो मुस्तफा का दुश्मन हो वो भी खारजी है और जो अली शेर खुदा का दुश्मन हो वो भी खारजी है। लेकिन फर्क करने के लिए उनको नवासिब कहा जाता है। तो अब ये इस किताब के अंदर इनका माना मौजूद है। फिर इसी किताब को आगे अगर सफ़ा नंबर 329 पर पढ़ें, इसी जो फिरकों के बारे में किताब है, फिर इन्होंने नवासिब के बारे में लिखा। कहते हैं नवासिब कौन है, कहते हैं वहुवल गाली फी बुग़्द अली। कहते हैं जिनके अंदर इंतहा दर्जे का बुग़्ज़ अली हो उन्हें नासबी कहा जाता है। अब ये दो बातें आपने सुन ली हैं। अब इस पर चूंकि जिनके अंदर मौला अली के बारे में बुग़्ज़ हो और मौला अली की जिन्होंने खुल्लम खुल्ला नाफरमानी की, मौला अली की खिलाफत का इनकार किया और मौला अली के मुकाबले में अलग से अपनी हुकूमत बनाकर बैठ गए, जो इनकी खिलाफत को नहीं माना, तो ज़ाहिर फिर खुल्लम खुल्ला आपकी नाफरमानी की। अब फरमाया कि अब इसी बात को एक और किताब से मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। इस पे बड़े बड़े मुहक्किकीन ने लिखा है और आगे मैं आपको बताता हूं। आला हजरत मुजद्दद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला, आपने भी इस पर लिखा है। उनकी भी किताब का आपको नाम बताता हूं। इनसे पहले एक किताब है, उसमें नवासिब की दो किस्में बताई गई हैं। अभी तक मैंने आपको बताया नासबी वो होता है जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो और मौला अली के खुल्लम खुल्ला नाफरमानी जिन्होंने की वो नासबी कहलाते हैं। लेकिन आगे फिर इन नासबियों की भी दो अक़साम बताई गई हैं। बड़ी खास बात है ये। किताब का नाम है अल मोतक़दुल मुंतक़द और सफ़ा नंबर इसका है 241। ये हजरत अल्लामा फजल रसूल बदायूनी ने यह किताब लिखी है। फिर इसकी जो शरह है उसका नाम है अल मुस्तनदुल मोतमद। ये शरह की है आला हजरत मुजद्दद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला। शरह आपने की है और असल किताब है हजरत अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह और किताब का नाम है अल मोतक़दुल मुंतक़द। अब इस पे लिखा है कि ये जो नवासिब है इनकी दो किस्में हैं। अब फरमाते अन नवासिबु इला फिरकतैन,
افترقوا الی فرقتین نواسب العراق و نواسب الشام. لکھتے ہیں کہ ایک وہ ناسبی ہیں جو عراق سے تعلق ہے جن کا، اور دوسرے وہ ناسبی ہیں جن کا شام سے تعلق، انہیں کہتے ہیں نواسب شامی، اور دوسروں کو کہتے ہیں نواسب عراقی. یعنی کچھ ناسبی وہ تھے جو عراق میں رہتے تھے، اور کچھ ناسبی وہ تھے جو ملک شام میں رہتے تھے. یعنی عراق میں بھی مولا علی کا بغض رکھتے تھے کچھ لوگ، اور کچھ شام میں آپ کا بغض رکھتے تھے. یہ دو قسمیں ہیں، ان کو الگ الگ لکھا ہے. اب جو عراقی نواسب ہیں ان کی نشانی کیا ہے اور شامی نواسب کی نشانی کیا ہے، اب یہ سن لیں. آپ لکھتے ہیں نواسب العراق، جو عراق کے ناسبی ہیں، یبغضون الختنین، وہ دو خلفاء کا بغض رکھتے ہیں. عراق والے ناسبی دو خلفاء کا بغض رکھتے ہیں. ختن کہتے ہیں داماد کو، عربی زبان میں ختن داماد کو کہا جاتا ہے. تو خاتنین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد. اب سنیں، نواسب العراق یبغضون الخاتنین، جو عراقی نواسب ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دامادوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. آقا کے کون سے دو داماد ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. جو انہیں دونوں سے بغض رکھیں انہیں کہتے ہیں عراقی نواسب، عراق کے. اب دیکھیں، اب جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا تھا اہل سنت کون ہے، یہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں فقہ میں. تو آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ بتائیں اہل سنت کون ہے، تو آپ نے تین باتیں بتائی تھی. فرمایا تفضیل الشیخین وحب الخاتنین والمسح علی الخفین. فرمایا جو یہ تین کام کرتا ہے وہ اہل سنت کہلاتا ہے، وہ سنی ہے. کیا مطلب ہے؟ تفضیل الشیخین، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑھ کے جو فضیلت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. جو شیخین کو افضل سمجھے سنی ہونے کی علامت بتا رہی ہے. اہل سنت کون ہوتا ہے؟ تفضیل الشیخین وحب الخاتنین، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے محبت کرے. سبحان اللہ. ایک سے نہیں، دونوں سے محبت کرے. اہل سنت وہ ہوتا ہے، یعنی مولا علی سے محبت تو کرے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات ہی نہ کرے ان کی، وہ سنی نہیں ہے. یہ امام اعظم بتا رہے اہل سنت کون ہے؟ جو تفضیل الشیخین کا بھی قائل ہو اور حب الخاتنین کا بھی قائل ہو، جو محبت دونوں دامادوں سے کرتا ہے، اور جب فضیلت کی بات ہو تو شیخین کو سب سے افضل بھی سمجھتا ہے. ہم اہل سنت ہیں، اب سمجھا کریں سنی ہوتا کون ہے اور سنی بنتا کیسے ہے. اب یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بھی یاد رکھیں. تو بات چلی تھی کہ نواسب العراق یبغضون الخاتنین، جو عراقی نواسب ہیں وہ آقا کے دونوں داماد جو ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں. مولا علی سے بغض رکھنا یہ بھی ناسبی ہونے کی علامت ہے، لیکن ساتھ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی جو ان کا بھی بغض پالے وہ بھی ناسبی ہے، لیکن وہ عراق میں رہتے تھے، عراقی نواسب. اور جو ملک شام کے ناسبی تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے. اس لیے عام طور پہ جو جب ناسبی کہا جاتا ہے وہ شام والوں کو کہا جاتا ہے، شامی نواسب وہ زیادہ تھے. اب نواسب الشام کون ہے؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں. لا یبغضون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو شام کے ناسبی ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے تو بغض نہیں رکھتے،
یقولون وہ یہ کہتے ہیں بِانْقِضَاءِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ بِشَهَادَتِهِ، وہ عثمان غنی سے بغض نہیں رکھتے جو شام کے نواسب ہیں ناصبی، وہ کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی شہادت ہوئی وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ ختم ہو گئی بس، اس لیے وہ مولا علی کی خلافت کو نہیں مانتے. یعنی ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، بغض نہیں پالتے ان کا، ان کی خلافت کو خلافت بھی مانتے ہیں، لیکن جب مولا علی کی بات آتی ہے یا نفی کر دیتے ہیں. یہ شام کے ناصبی ہیں، ایک بغض رکھا ایک داماد کا، دوسرے کا نہیں رکھا. اور جب تک دونوں دامادوں سے محبت نہ ہو بندہ سنی بنتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے دائیں بائیں نہیں بلکہ سیدھی راہ پہ چلنے کا نام اہل سنت. تو اب دیکھ لیا آپ نے کہ نواسب کی دو اقسام ہو گئیں. اب خارجی کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، رافضی کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور آج آپ کو ناسبی کا بھی پتہ چل گیا. تو اب یہ آپ نے جب آپ نے معاشرے میں رہنا ہے تو ان تینوں لفظوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ نے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے نہ تیسری طرف جانا ہے، آپ نے سیدھی راہ پہ رہنا ہے. سبحان. وہ سیدھی راہ جڑی ہوئی ہے مولا کائنات کے ساتھ. سبحان اللہ. لیکن اس طرح مولا علی کو مانے جیسے مولا علی کو منوایا ہے میرے آقا نے، اپنی مرضی سے نہیں ماننا. اب جنہوں نے، اب یہ میں نے کہا تھا تین باتیں آپ کو بتاؤں گا. اب جو ہے مولا کائنات کے ساتھ چونکہ یہ ریلیشن ہے، تعلق ہے، اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ سارے رشتے بنتے ہیں، اچھا رشتہ بھی اور برا رشتہ بھی. بیچ میں تعلق علی شیر خدا علیہ السلام کا ہوتا ہے. اس لیے 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا، حق کی علامت بھی میرے آقا نے مولا علی کو فرمایا تھا. آقا نے دعا مانگی تھی، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی. آقا نے فرمایا اللہم ادر الحق ماہو حیث دارا. آقا نے دعا کی تھی، باری تعالیٰ میری دعا ہے علی جدھر جدھر جائے تیرا حق علی کے پیچھے پیچھے جائے. تاکہ جب کسی نے بھی کسی دور میں حق کی پہچان کرنی ہو وہ کچھ اور نہ دیکھے، وہ مولا علی شیر خدا کو دیکھے. جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. اس لیے فرمایا دعا مانگی تھی میرے آقا نے مولا علی کے ساتھ، چونکہ یہ سارا جڑا ہوا ہے، اور لفظ مولا اسی پر تو سارا مسئلہ ہے. اسی کی جب غلط شرح کر دیں تو گمراہی کے گھڑے میں چلے گئے، اور اسی کو صحیح مان لیں تو صراط مستقیم پہ آ گئے اور عقیدہ اہل سنت پہ آ گئے. اب جنہوں نے اس اعلان غدیر کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اعلان غدیر پہ خوشی تو کی لیکن خوشی اپنی مرضی کی، وہ نہیں جو مصطفیٰ نے بتائی تھی، اپنی مرضی کی، تو پھر یہ گمراہی ہے. اس لیے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ اعلان ولایت میں مولا کا معنی کیا تھا. مولا کا معنی، یہ مولا کا معنی سنیں تو آج کی گفتگو جو کہ دو حصوں پر میں نے اس پہ بات کرنی تھی. ایک تو یہ جو بچا ہوا حصہ تھا میں نے کہا اس کو مکمل کروں گا تاکہ پتہ چلے مولا کے بارے میں حضرت علی شیر خدا اپنے بارے میں خود کیا سمجھتے تھے کہ آقا نے مولا کہہ کر مجھے بنایا کیا ہے. آقا نے مولا فرما کر مجھے خلیفہ بلا فصل بنایا ہے یا مولا کہہ کے میرے آقا نے کچھ اور فرمایا ہے. وہ خود کیا سمجھتے تھے اور صحابہ کرام نے کیا سمجھا، ان کا بھی اظہار ہے آگے. میں وہ صحیح بخاری سے آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری سے. اب دیکھیں پھر ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارے عقیدے میں بیلنس ہے، ہمارے بعض دوست جو اہل سنت ہیں وہ پھر انہی لوگوں کے رنگ میں رنگنے لگ جاتے ہیں جب وہ اعلان غدیر کے موقع پر عید مناتے ہیں. آگے میں یہ بھی بتاؤں گا یہ عید سب سے پہلے کس نے منائی تھی اور کیا سمجھ کے منائی تھی، اور ہم جب یہ خوشی کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا سمجھ کے کرتے ہیں، یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے. بعض ہمارے دوست ہیں اہل سنت ہیں، جب خوشی منائی جاتی ہے 18 ذی الحج کو تو وہ بھی انہی کے رنگ میں رگنے لگ جاتے ہیں، بھی ہم بھی کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہو.
تو شور یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی وہی سمجھ کے کر رہے ہیں جو تم سمجھ کے کر رہے ہو. اور جب ان دوستوں سے کہا جائے بھئی ان کے رنگ میں مت رنگو، کیونکہ سادہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے، تو ہمارے دوست ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کیوں نہ اس دن ہم عید منائیں. چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ من کنت مولا فعلی مولا یہ اعلان سن کر آگے بڑھ کر مولا علی شیر خدا کو خود مبارک دی تھی. اس میں لفظ حدیث کے ہنیئا لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی شیر خدا آپ کو مبارک ہو. یہ مبارک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ نے بھی دی تھی، اور یہ مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی دی تھی. یہ لفظ ہیں ہنیئا لکا، آپ کو مبارک ہو. ہمارے بعض دوستوں نے کہا چونکہ ہنیئن کے لفظ ہیں تو اس لیے مبارک دی گئی ہے، تو ہم بھی اس دن مبارکیں دیں اور خوشی کریں اس طرح کی. تو ایک لفظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہنیئن جو لفظ ہے نا یہ صرف مولا کائنات کے لیے یہاں پہ نہیں بلکہ اور صحابہ کے لیے بھی موجود ہے. کن کے لیے ہے؟ میں ایک حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں، اور یہ درجنوں کتب حدیث میں حدیث پاک موجود ہے. اگر صرف اس لفظ کو لے کے انہی کی طرح پھر ان کے رنگ میں رنگنا ہے تو پھر ہنیئن کے لفظ تو میرے آقا نے کسی اور کے لیے بھی فرمائے، وہاں تو صحابہ نے مولا علی کے لیے فرمائے ہیں، اور جو حدیث بتانا چاہتا ہوں اس میں آقا نے فرمائے ایک صحابی کے لیے. میرے آقا نے مبارک دی تھی ایک صحابی کو ہنیئن کہہ کر. حدیث سن لیں، آقا نے فرمایا کہ خصال الخیر 360 خصلۃ، آقا فرماتے اچھی خصلتیں 360 ہیں. اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بھلائی کرتا ہے جعل اللہ فیہ واحدہ، اللہ 360 میں سے ایک خصلت اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے. اسے ایک خصلت کے ذریعے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ اچھی خصلت 360 ہے، اللہ جس سے بھلائی کرنا چاہے 360 میں سے ایک اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے خصلت، اور اس ایک کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا کے دائیں طرف بیٹھتے تھے. عرض کیا آقا ان 360 میں سے آقا کوئی ایک خصلت مجھ میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ 360 ہے، جس کو ایک مل گئی وہ جنت میں گیا. آقا 360 میں سے کوئی ایک مجھ میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرے اندر ایک نہیں ساری کی ساری ہیں. سبحان اللہ. تیرے اندر 360 ہیں. اور سنیں آقا نے یہ فرمایا اور فرما کے میں ہنیئا لکا، اے ابو بکر جا تیرے اندر 360 ہے، تجھے مبارک ہو. تو ہنیئا لکا تو ان کے لیے بھی آقا نے فرمایا، اور ان کے لیے تو آقا نے فرمایا، اور دیکھیں مولا کائنات کے لیے صحابہ نے فرمایا. اگر اس لفظ کو لے کے آپ کہیں بھی انہی کی طرح ہم نے بھی عید منانی ہے تو پھر یہاں بھی منانی چاہیے. میں صرف اس لفظ کو لے کے یہ بات کر رہا ہوں. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں خوشی منائیں، مبارک دیں، لیکن مبارک دینی کیا ہے، کیسے دینی ہے؟ تو لفظ ہنیئن کا بھی یہ میں نے آپ کو بتا دوں. اب سنیں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آپ نے لفظ مولا سے اپنے بارے میں کیا سمجھا تھا؟ آپ یہ سمجھتے تھے کہ آقا نے اعلان غدیر کر کے مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا لیا، یا پھر مولا کا معنی آپ نے کچھ اور سمجھا؟ اب مولا علی سے بڑھ کے تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا نا کہ جن کو آقا یہ ٹائٹل دے رہے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اس مولا کا معنی کیا ہے، مولا علی نے کیا سمجھا ہے؟ اب سنیں حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ہے. دیکھیں صحیح بخاری ہے، حدیث کا نمبر ہے 4447. جن دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام تھے، تو ان دنوں میں میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ کے حجرہ میں ہوتے تھے آخری دنوں میں، اور حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آخری جو دن تھے میرے آقا کی زندگی کے آپ بھی حضور کی خدمت میں رہتے تھے.
پاس رہتے تھے. ایک رات ساری رات جب گزری, آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں تھے, تو جس بیماری میں آپ کا وصال مبارک ہوا, تو جب صبح ہوئی ساری رات گزار کے آپ باہر آئے, تو خرج من عند رسول اللہ وجهه الذي توفي فيه, کہ ایک رات جب آپ آقا کے حجرے سے باہر آئے, ان دنوں میں جب آقا علیل تھے اور اسی علالت میں آقا کا وصال ہوا تھا, تو لوگوں نے آپ سے آ کے سوال کیا, فقال الناس یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ. لوگوں نے آ کے پوچھا, اے ابو الحسن, اے علی شیر خدا, آپ ساری رات مصطفیٰ کی خدمت میں تھے, ذرا بتائیں مصطفیٰ نے آج صبح کیسے کی. تو آپ نے فقال اصبح بحمد اللہ باریا, کہ آقا, آپ فرماتے آقا نے اللہ کی حمد کے ساتھ صبح فرمائی ہے. جب یہ فرمایا نا, تو اس کے بعد ساتھ ہی حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے تھے مولا علی کے پاس. فآخذ بیدہ عباس بن عبد المطلب فقال له انت واللہ. تو عباس بن عبد المطلب کہنے لگے, اے علی شیر خدا علیہ السلام, میں بنی عبد المطلب, یعنی عبد المطلب کی جو پیچھے اولاد اور خاندان ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کی بیماری میں جاتے ہیں تو وہ ان کے آخری دن ہوتے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب کہنے لگے, اے علی مجھے لگتا ہے کہ آقا کے آخری ایام ہیں, اس بیماری کے بعد حضور شاید صحت کی حالت میں نہ آئے, تو پھر کیا کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے, اذهب بنا الى رسول اللہ فلنسألہ فی من ھذا الامر. کہنے لگے, اے علی شیر خدا علی, آپ آئیں اور ہم دونوں چلتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور جا کر آقا سے اہم کاموں کے بارے میں آقا سے فیصلہ کروا لیں. تو آخری ایام ہے, جو اہم امور ہیں, بہت بڑی سلطنت ہے, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں, آخری امت ہے, اور اہم فیصلے جو ہیں آج آقا سے کروا لیں. ابھی آقا ہمارے اندر موجود ہیں. وہ فیصلے کیا ہے؟ فی من ھذا الامر, اے علی چلے آقا سے فیصلہ کروا لیں کہ آقا آپ کے بعد خلافت کس کی ہے. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں, اے علی چلیں آقا سے خلافت کا فیصلہ کروا لیں. اب یہاں پہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر خلافت کا فیصلہ غدیر خم کے مقام پہ ہو گیا تھا, تو اب کیوں جا رہے تھے فیصلہ کروانے. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. اب کہتے ہیں چلے اے علی شیر خدا علیہ السلام, اب یہ آقا حیات ہیں, علیل ہے لیکن ہمارے اندر آقا موجود ہیں. فلنسألہ, چلے ہم مل کے سوال کرتے ہیں, فی من ھذا الامر, کہ پوچھیں آپ کے بعد یہ امر کس کا ہے, یہ انتظام کون سنبھالے گا, امت کی باغ دور آقا کون سنبھالے گا آپ کے بعد. چلے فیصلہ کرواتے ہیں. اب جب یہ بات کی ہے تو پھر کہتے ان کان فینا علمنا ذالک, اگر خلافت ہماری ہے, یعنی خلافت اگر اہل بیت کی ہے, یعنی ہم اہل بیت میں سے ہیں, میں بھی اور آپ بھی, میں حضرت عبد المطلب کی اولاد ہوں, آپ حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں, ہم نبوت کے خاندان میں سے ہم دو ہی ہیں. اے علی ان کان فینا, اگر یہ خلافت ہماری ہے, علمنا ذالک, تو ہم یہ جان لیں گے. وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا, اگر یہ خلافت ہمارے علاوہ ہے, یعنی خاندان نبوت کے علاوہ ہے, تو علمنا ہو, ہم وہ بھی جان لیں گے. یعنی دونوں چیزوں کا پتہ چل جائے گا. تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں فقال علی علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں اِنَّ وَاللَّهِ لَإِن سَأَلْنَاهَا فَمَنَعْنَاهَا لا یوتیناہا الناس بعدا. اب فرماتے ہیں اللہ کی قسم, اگر میں گیا اور جا کے مصطفیٰ سے سوال کر لیا کہ آقا خلافت کس کی ہے, یہ بھی نہیں کہ ہماری ہے کہ نہیں, اوورال سوال کیا خلافت کس کی ہے, فمنعناہا, اور آقا نے اگر منع کر دیا کہ جس کی بھی ہو تم نہ ہو اس عمل میں,
جو بھی بنے گا اگر آقا نے منع کر دیا فمنعناہا تو فرماتے لا یوتیناہا الناس بعدا، جب آقا کے وصال کے بعد جب خلافت پر فیصلہ ہونے لگے گا لوگ تو ہمیں پہلے ہی خارج کر دیں گے، ان کو تو آقا نے خارج کر دیا تھا، یہ تو مقابلے میں اور اس میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو ہم اس امید میں بھی نہیں رہیں گے۔ اب یہ جو امید تھی خلافت کی یہ وہ نہیں تھی جو آج کے دور کی ہے۔ خلافت کا معنی ہے امت کی خدمت کرنا، نظام سلطنت کو سنبھالنا، حضور کے اسوہ پہ چلتے ہوئے حضور کے نظام کو آگے پھیلانا۔ کہتے پھر تو ہم اس کار خیر میں شامل بھی نہیں ہو سکیں گے اگر سوال کر لیا اور حضور نے منع کر دیا کہ جو بھی بنے آپ نہ ہو اس معاملے میں، پھر ہم تو اس خلافت کی جو اس وقت عمل ہوگا ہم اس میں سے بھی خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے کہنے لگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ، کہتے اللہ کی قسم میں کبھی بھی مصطفیٰ سے یہ خلافت کا سوال کروں گا ہی نہیں، آقا خلافت کس کی ہے بتائیں۔ اگر خلافت کا فیصلہ 18 ذی الحج کو مقام غدیر پہ ہو گیا تھا، اگر آقا نے یہ فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، مولا کا معنی اگر خلافت بلا فصل تھی تو پھر مولا علی خود پوچھنے کیوں جا رہے تھے؟ اب وہ کیا سمجھے تھے مولا سے کہ آقا نے مجھے خلیفہ بلا فصل نامزد نہیں کیا بلکہ ایک فضیلت دی ہے، اور فضیلت وہ فضیلت دی جو کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے۔ مجھے مولا بنایا ہے، سب کا مولا بنایا ہے۔ وہ مولا کیا ہے؟ جب تک علی شیر خدا سے محبت نہیں کرو گے تمہیں مصطفیٰ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ مانا تو یہ تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے آقا فرماتے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ تھا اعلان غدیر، لیکن اس کو اپنی مرضی کا لوگوں نے مانا لیا، اور اپنی مرضی کا مانا لے کے تو پھر اپنی مرضی کی پھر خوشی بھی شروع کر دی۔ اب وہ کیا سمجھ کے خوشی کرتے ہیں؟ مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل سمجھ کے خوشی کرتے ہیں۔ روافض جو ہیں وہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں، اور وہ علل اعلان کہتے ہیں، اپنے کلمے کے اندر بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ پوچھے ان سے یہ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ولایت بمعنی خلافت ہے، کہ آقا کے بعد خلیفہ مولا کائنات۔ اپنی اذان کے اندر بھی یہی کہتے ہیں، اور پہلے تینوں خلفاء کی نفی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو مولا علی کی محبت میں پہلے تین خلفاء پہ تبرہ کرے اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک آخری بات سن لیں کہ یہ جو عید غدیر ہے، مطلب یہ خوشی کرنا کہ اب وہ اس دن یعنی 18 ذی الحج کو اتنی خوشی کرتے ہیں کہ اتنی خوشی ان کو مصطفیٰ کے میلاد پہ نہیں ہوتی جتنی خوشی اس دن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ چھوٹی شے ہے، کہتے ہیں اعلان ولایت مولا بننا یعنی خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، اور ان کا تو یہ بھی عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ جبریل بھول گیا تھا، کہتے خلاف کہ نبوت ہی ادھر ہی تھی۔ یہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کی زبانوں سے بھی یہ جملے آپ سنتے ہیں کہ آگے دیکھیں یہ ظلم کی انتہا دیکھیں، میرے آقا من کنت مولا فعلی مولا یہ اعلان کر رہے ہیں، اور وہ آگے مصطفیٰ کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبوت کا بھی سارے کا سارا معاملہ مولا علی کے لیے تھا، وہ تو جبریل بھول گئے تھے، آنا ادھر تھا ادھر چلے گئے معاذ اللہ۔ اس طرح کی سوچ ہے، یعنی اتنی اہانت رسول ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ ان دنوں میں اپنا عقیدہ صحیحہ رکھیں جو عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ عید غدیر یعنی جو جس طرح کی خوشی کی جاتی ہے یہ شروع کب سے ہوئی ہے؟ اب یہ بھی آپ سن لیں، میں 2 حوالے صرف اس کے دوں گا۔ یہ تاریخ کی بڑی عظیم کتاب ہے جس سے کوئی بھی شخص منہ نہیں پھیرتا، اس کا نام ہے الکامل فی التاریخ، علامہ ابن العزیز جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ تاریخ مرتب کی۔ اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ کا نمبر 280 ہے۔ اور پھر اسی طرح امام ذہبی جگہ و تعبیل کے امام ہیں، آپ کی کتاب العبر فی خبر من غبر، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ دونوں جو مورخین ہیں اس بات کو لکھتے ہیں۔ یہ عید کب سے شروع ہوئی ہے؟ آپ لکھتے ہیں وَفِيهَا فِي الثَّامِنِ مِنْ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ أَمَرَ مُعِزُّ الدَّوْلَةِ بِإِظْهَارِ الزِّينَةِ فِي الْبَلَدِ
وأشعلت النيران بمجلس الشرطة وأظهر الفرح وفتحت الأسواق بالليل كما يفعل الليالي العيد فعل ذلك فرحا بعيد الغدير يعني غدير خم وضربت دوادب والبوکاف وکان یومن مشہود. اب یہ مورخین نے لکھا ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہے کہ یہ 352 ہجری میں عید غدیر کی بنیاد رکھی گئی تھی. 352 ہجری میں. جو لکھنے والا ہے تاریخ ان کا سن وفات 600 کچھ ہجری ہے لیکن کام تو پہلے سے آ رہا تھا. تو 352 ہجری میں رافضی تھا معز الدولہ, اس کے حکم پہ شروع ہوئی ہے. اس نے حکم دیا کہ شہروں میں چراغاں کرو, خوشی کا اظہار کرو, راتوں کو بھی بازار کھولے گئے جس طرح عید کی راتوں میں کھولے جاتے ہیں. پھر اس میں باجے بجائے گئے, تبلے بجائے گئے, سرنگیاں بجائی گئیں, وہ سارے کام کیے گئے جو عید کے موقع پہ کیے جاتے ہیں. پھر امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عاملات رافضہ تو عید الغدیر غدیر و خم, کہتے ہیں روافض نے یہ عید غدیر شروع کی. اب دیکھ لیں آپ, آج سے 700 سال پہلے 600 سال پہلے کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شروع کس نے کی ہے. اس لیے یہ نہ ہو کہ انہی کے رنگ میں رنگتے جائیں, بلکہ ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت کے لیے میرے آقا نے وہ راستہ بتایا.